تعریف ہی نہیں کی نا. وہ جو چاہتے ہیں کہ خدا، اب ہماری مجبوری ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ہم خدا کو مانیں اور ہم ماننا چاہتے ہیں. خدا کہتا پہلے ہی نہیں مان، ان کے ذریعے سے مجھے مان، کیونکہ انہوں نے اللہ منوایا. میں یہاں ایک حوالہ دے دیتا ہوں، اہل سنت کتابوں سے بھی حوالہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. رسول ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے اور کوئی ممبر پہ بیٹھ گیا. ایک شخص سوال پوچھنے کے لیے آ گیا اور تھا وہ مذہب کے اعتبار سے دہریہ. دہریہ وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، وجود توحید کا قائل ہے. اس نے آ کے مدینے میں پوچھا، اس نے کہا وارث ممبر رسول کون ہے؟ انہوں نے دربار میں جائیے. وہ بیٹھے، وہ دربار میں گیا. اس نے دربار میں کہا کہ جی میں دہریہ ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم بھی ایک بندہ مسلمان کریں گے. چل دربار سے نہ صحیح، ہم بھی کہیں گے فوراً خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. جی کلمہ پڑھائیں؟ انہوں نے کہا شرط. کیا؟ اس نے کہا سوال. ایک سوال پوچھوں گا، اس کا جواب دیجئے، اب بھی کلمہ پڑھوں. سوال پوچھ کے اس نے کہا قرآن حق ہے؟ انہوں نے کہا بے شک. سچ ہے؟ جی ہے. اس نے کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. انہوں نے مشیر سے پوچھا ہے؟ کیونکہ سارا قرآن تو اترتے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. ہر آیت ان کے سامنے بھی نہیں آئی تھی. انہوں نے مشیر سے پوچھا آیت ہے؟ بے شک ہے. انہوں نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا اللہ ہر چیز میں قادر ہے؟ بالکل قادر ہے. تمہارا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھی رکھتا ہے. سوال کا. اس نے کہا کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ خاموش چہروں سے میں التجا کروں گا، جواب بھی میں ابھی ممبر چلوں گا. سوال مجھ پہ نہیں ہوا، سوال اس دور میں ہوا تھا، جواب بھی میں ابھی ممبر سے بتا دوں. بندے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں ابھی سوال کا جواب کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی بتائیں اللہ ہر چیز پہ قادر کا بے شک قادر کا. کیا اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب پھنس گئے. اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہے گا قادر کیسا؟ ابھی تو تم نے کہا کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا وہ دوسرا اللہ نہیں بنا؟ اگر وہ کہیں بنا سکتا ہے پھر وہ وحدہ کیسے رہے گا؟ یقین کیجئے واللہ بحسین ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں قطعاً یہ ممبر غیر ذمہ دار ممبر ہے ہی. آپ عزت دیتے ہیں، ممبر پہ بٹھاتے تو اس وجہ سے کہ ذمہ داری ہے ہماری. میری زبان سے نکلا ہوا لفظ سن کے میری قوم کا ایک بچہ آگے پہنچائے اور اس کا ریفرنس میرے پاس نہ ہو تو اس ممبر پہ آنے کے قابل ہم ہے ہی نہیں. پوری ذمہ داری سے اپنے حرفوں کا دامن. انہوں نے کہا ابھی فیصلہ کرتے. جی فیصلہ کیجئے. مشیر سے پوچھا کیا جواب دے؟ انہوں نے کہا ٹائم مانگو. 3 دن کی مہلت مانگو کہ 3 دن کے بعد ہم جواب دیں گے. 3 دن کے اندر. ابھی مصروف ہیں، ابھی حکومت کے کچھ اہم کام ہیں، آپ چلے جائیے، ہم 3 دن کے بعد سوال ختم ہو جائے گا. اس کا پھر میں 3 دن یہی ہوں. مذہب چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ مذہب چھوڑنا باپ دادا کا اندھے طریقے سے چھوڑ دوں؟ سوال ذہن میں اس کا جواب دو، جواب دو، میں مسلمان ہو جاؤں. 3 دن میں رکوں گا یہی. 3 دن کے بعد وہ دوبارہ دربار میں آ گیا. اس نے کہا جی جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب چلا. انہوں نے مشیروں سے پوچھا بھی ہاں اس کا جواب تیار ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں تیار ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا بڑے اچھے مشیر ہیں، جواب تیار ہو گیا. کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے اس کو قتل کیا جائے. واللہ و حسین طریق ہے قتل کیا جائے. اس نے کہا کس بنیاد پہ قتل کریں؟ اس نے کہا اس نے ہمارا یہ مسلمان ہے نہیں اور مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، قتل کرو اسے. اس نے مذہب کی توہین کی، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس نے خدا کی توہین کی. جلاد کو حکم ہوا، تلوار دہریے کی گردن پہ آئی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی.
انہوں نے کہا مرنے سے پہلے کیوں مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، سوال زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں مارا جاؤں گا، سوال میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم سے لوگ پوچھیں گے کیوں مارا، تم وجہ بتاؤ گے، وجہ پھیل جائے گی، میرا عقیدہ مذہب بن جائے گا، میں ایک نئے مذہب کا بانی بن جاؤں، لوگ کہیں گے اس مذہب کا بانی یہ ہے۔ جلاد کو حکم ہوا، تلوار واپس نیام میں آئی۔ کیا کریں اب اس کا؟ قتل بھی نہیں کر سکتے، جواب بھی نہیں دے سکتے۔ واللہ با حسین میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے گئے تھے۔ مشورہ یہ طے ہونے لگا کہ آیت واپس لیں، اپنی عزت بچانے کے لیے قرآن کی عزت پہ چھری چلنے لگی۔ جب قرآن کی عزت پہ چھری چلنے لگی تو دربار کے کونے سے ایک بوڑھا جوان اٹھا، اس نے نور کی طرح جھوکی کامر کو الف کی طرح سیدھا کیا، دہریے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا آ اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے۔ آپ تجھے وارث قرآن کے پاس لے کے جاؤں۔ دہریے نے یوں سلمان محمدی کا چہرہ دیکھا، اس نے کہا پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حاکم، حکمران، بادشاہ، تخت پہ بیٹھنے والے، وارث یہ نہیں۔ دہلیز امیر المومنین پہ آئے، وارث قرآن نے سر اٹھایا، دہریے کا ہاتھ پکڑ کے علی بازار میں، علی نے پہلا قدم چلے، جبریل نے پاؤں چومے، دوسرا قدم اٹھا، میکائیل نے قدموں پہ پر رکھے، تیسرا قدم اٹھا، تراب نے علی کے قدموں کو بوسہ دیا، چوتھا قدم اٹھا یا چوتھے فلک پہ بیٹھا عیسیٰ زمین پہ اترا۔ علی قدم اٹھاتا جا رہا تھا اور کائنات کی عزت قربان ہوتی جا رہی تھی۔ علی نے چلتے چلتے دہریے سے کہا تو مجھے اب سوال کر۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو کیا وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ علی نے مسکرا کر دوسرا اللہ کیا، وہ 1000 اللہ بھی بنا سکتا ہے، وہ 1,00,000 اللہ بھی بنا سکتا ہے، وہ 10,00,000 اللہ بھی بنا سکتا ہے۔ تیرے ذہن میں اتنی گنتی کی عدد نہیں ہے جتنے وہ اللہ بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا اگر وہ اتنے اللہ بنا سکتا ہے پھر وہ وحدہ لا شریک تو نہ رہا۔ علی نے بازو پڑھ کر ظاہر وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے، خالق تو وہی ہوگا۔ وہ جتنے بھی اللہ بنائے وہ مخلوق ہوں گے۔ خالق وہی ہے۔ علی نے سر سجدے میں رکھ کے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں پوچھی، ہم نے علی کی جبین زدی کی۔ جھکتی ہوئی پیشانی نے بتایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ سامنے نہیں آیا، اس نے تصویریں بھیجی، تصویروں پہ کمالات رکھے، زمانے سے چاہا کہ اب میرے ان کمالات